بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال او كما قال۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ یہی حدیث مشکوٰۃ شریف میں تھوڑے سے اضافی الفاظ کے ساتھ ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، تو مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، اور اگر کسی نے ایسا کیا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہم احفظنا آمین۔ اس حدیث شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے انسان کی طبیعت اور مزاج کا بہت خیال رکھا ہے، اور 3 دن کی قید لگا دی۔ 3 دن کی قید اس وجہ سے لگائی کہ عموماً 3 دن میں انسان کا غصہ ٹھنڈا یا کم از کم ضرور ہو جاتا ہے، اور اگر شریعت 3 دن سے پہلے ہی کہتے ہیں ملنے کا حکم دے دیتی تو یہ انسان کی طبیعت پہ بڑا شاک گزرتا تھا، لیکن کسی دینی مصلحت کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ بھی ناراضگی رکھی جا سکتی ہے۔ اہل بدعت یا غلط عقیدہ والے یا کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے اگر کوئی بات چیت یا ملنا چھوڑ دے تو اس میں 3 دن کی قید نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس کنارہ کشی میں اچھے انداز کو اختیار رکھے، اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، کہیں بھی جا کر بیٹھے ہر جگہ پہ عیب جوئی کرنا، ہر جگہ پہ جا کے اس کی بدخوئی کرنا، یہ بری بات ہے۔ جس آدمی سے ناراضگی ہو اسے ناراضگی کا اظہار کریں، لیکن اس ناراضگی میں ہر مجلس میں جا کے اس کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ اس کو صرف جس بات پر ناراض ہے صرف اسی بات پر ناراض ہے، ہر بات پر جو ہے کہتے ہیں اس کے عیب نکالنے کی یا ہر قسم کی اس کی جو ہے جہاں بھی اس کو موقع ملے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دینی مصلحت کی وجہ سے ناراضگیاں رہیں۔ غزوہ تبوک میں آتا ہے کہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین شرکت کرنے سے رہ گئے تھے، تو 50 دن تک ان سے قطع تعلق رہا۔ پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ان سے ایک ہفتے بات چیت شروع کر دی، پچھلی بات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے سے کسی بات پہ ناراض ہو گئی تھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے بھی جو ہے بیٹے کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی تو انہوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ دینی مصلحت ہو یا دنیاوی نقصان ہو تو اس صورت میں اگر کہتے ہیں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس میں سامنے والا بندہ نہ توبہ کرتا ہو اور نہ رجوع کرتا ہو، تو اس صورت میں جو ہے کہتے ہیں اس سے قطع تعلق 3 دن سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام طور پہ جو چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، زندگی میں آپ روزانہ کی بنیاد پہ 20 لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ ہر کسی کے ساتھ آپ دل لگی کی باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے، تو جس آدمی سے آپ کی دل لگی کی باتیں تھیں اس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، تو اس صورت میں جو دل میں قدرت پیدا ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ بندہ سامنے آ جاتا ہے تو سلام دعا سے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ کی جو دل کی قدرت ہے وہ تو جلدی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ جو عام طور پہ ہماری ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ ہم شکلیں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوتا ہے پھر اس کے جنازے پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اس چیز سے بچنا چاہیے کہ بلکہ ایک جملہ ہے کہ جن کے جنازوں سے اعراض ممکن نہ ہو ان سے صلح کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ تو حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ ہو۔
3 دن کے بعد اپنے روٹین کے معاملات، جس طرح آپ اب عام لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ہی ملتے رہیں جن سے آپ کی ناراضگی ہے. ہر جگہ بندہ دل لگی نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اخلاق بندے کے اچھے ہونے چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.